سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ پاک نے جس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور جس دنیا میں ہم روز صبح اور شام کرتے ہیں یہ دو چیزوں پر مبنی ہے خیر بھی ہے اور شر بھی ہے شر کا جہاں تک معاملہ ہے بے انتہا شرور ہے اس دنیا کے اندر بلکہ یہ سمجھیں کہ ایسے ایسے شرور ہیں ایسے ایسے حالات ہر وقت انسان کے ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں جو انویزیبل ہے وہ دیکھتا نہیں ہے لیکن اس میں گرفتار ہوتا ہے شیاطین جنات ایک مخلوق ہے جو انسان کے بدترین دشمن ہے شیاطین کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو ازلی دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے عدو مبین کہا ہے اس کو اور جنات بھی اس میں سے ہی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں جنات موجود نہ ہوں اور شیاطین نہ رہتے ہوں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب انہی کے اندر ہی ہے وہ ایسی قوم ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے احادیث بھی ملتی ہیں وضاحت بھی ہے ان کی تو ان کی نیچر ان کے جو فطرت وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت پریشان کرے تنگ کرے مصیبت میں ڈالے بلکہ تحقیق یہ ہے بزرگان دین کی کہ 95% بلکہ 95 سے بھی زیادہ کہا ہے کہ جو بیماری انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں جسم میں وہ ساری جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں ہاں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح سے بیماری آ رہی ہے انسان کی ہم باقتے ہیں میڈیکل کی طرف ادھر ادھر لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پیداوار ان جنات کی وجہ سے ہوتی ہے جنات کو پورے طاقت ہے لطیف قوم ہے انسان کے اندر سریت کر جاتی ہے گھس جاتی ہے تماشے ڈالتی ہے اور جو اصل مشن ان کا جو ہے یہ تو بہت معمولی چیز ہے اصل مشن کو یہ ہے کہ دین سے ان کو دور کرتی ہے دین سے وحشت پیدا کرتی ہے دین میں کمزور کرتے ہیں اعمال بالکل بیکار کر دیتے ہیں انسانوں کے گو کہ یہ ہر قسم کی دشمنی کرتے ہیں زندگی کے دوبر کر دیتے ہیں کاروبار میں گھر میں اولاد میں انسان کی زندگی کے اندر بے برکتیں ڈال دیتے ہیں گھروں کے اندر نااتفاقی پیدا کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں باقاعدہ کام کرتے ہیں کہ
بیوی کے کان میں کچھ پھس پھس کر دیں گے، وہ جا کے وہ اس خاوند کے کان میں کچھ اور ڈال دیں گے، تو تھوڑی دیر میں اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں میاں بیوی، تھوڑی دیر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اس کو خود پتہ نہیں تھا بعد میں مجھے غصہ کس چیز پر ہے. بعض دفعہ کو پتہ نہیں تھا مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، غصہ کس چیز پہ ہے، لیکن غصہ آیا ہوتا ہے طبیعت پر. تو یہ روز مرہ دن رات ہمارے ساتھ ہی کام چلتے ہیں. اس کے ساتھ آن ٹاپ آف یہ ہے کتنے ہم انسیکیور ہیں. یہ ہماری زندگی ہے کہ شیاطین دوسروں کے ذریعے پھر حملہ کرتے ہیں، کہ دوسروں کی نظروں سے بد نظری کرا دیتے ہیں، یعنی اس پر جو نظر کا جو ہوتا ہے جادو کر دیتے ہیں. نظر لگ جانا جس کو کہتے ہیں. آپ کی کسی چیز پہ نظر لگا دی انہوں نے، آپ کے کاروبار پہ نظر لگا دی، آپ کی زندگی پہ نظر لگا دی. اور یہی جنات کی پیدا ہوئی چیز ہے حسد جس کو کہتے ہیں. حسد جو ہے اس میں جو معاملہ سارا ہے وہ کس چیز ہے، وہ آگ سی ہے. جو انسان آگ جلتا ہے اس طرح حسد میں انسان جلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دن رات ہم اس میں مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ غلط کام شروع کر دیتے ہیں ہم. جب ان چیزوں میں آ جاتے ہیں تو پھر شیطان کو اور طرف دھکیل دیتا ہے، شرکی کا کام کراتے ہیں، ایسے ایسے عملوں کے پاس بھیج دیتے ہیں. پھر وہ برے کام کرتے ہیں، بری حرکتیں کرتے ہیں. توکل اللہ سے اٹھا دیتے ہیں، قرآن سے توکل اٹھ جاتا ہے، آیات سے توکل اٹھ جاتا ہے انسان کا. اس کو خود سبب نہیں آتا کہ کیوں پریشان ہو. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا یہ بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ ویٹل قسم کا پوائنٹ ہے کہ ان چیزوں میں انسان ہم مبتلا ہے. اور پھر مبتلا ہونے کے بعد خرافات بہت کرتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے. تو میرے بھائی حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں انسان کے ساتھ ہر وقت لگی رہتی ہیں، جو وسوسے پیدا کرتی ہیں، اس سے کیسے بچا جائے. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اٹھا کے دیکھیں دعائیں معصورہ، اس قدر دعائیں بتائی ہیں، تعوذ بتائے ان چیزوں سے بچنے کی، جہد البلاء، درک الشکایہ، شود الشتائے. اب جتنی اٹھا کے دیکھو ہم اللہ کے نبی اتنی دعائیں بتائی ہیں، اشارہ دیا کہ ان سے آپ بچیں. ظاہر اتنی دعا بتائیں تو کچھ چیز تو ہے نا جو کتنی طاقتور چیز ہے. تو اس کے ساتھ اب یہ سوال پیدا ہو کہ اتنی انسیکیورٹی لائف اور اتنی مصیبتوں کے ساتھ زندگی گزارنا، گھروں میں پریشانی ہونا، تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے. وہ حفاظت کو بھی نہیں کرنے دیتے جنات وغیرہ، کیونکہ اس پہ بھی یقین کم کر دیتے ہیں. غلط چیزوں میں یقین زیادہ کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرو اس سے جلدی کام ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے نبی سے علاج بتاتے ہیں اس پر نہیں چلنے دیتے. اس میں یقین انسان کا کام کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. تو بھائی اس جو بچنے کا طریقہ ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا. میں نے کل پرسوں پچھلے ہفتے شاید ایک آپ کو حدیث سنائی تھی، ایک شیخ الحدیث ہیں جن کا میں نے آپ کو حوالے سے بتایا تھا. انہیں کہ سارا لکھا ہے جس میں 100 سے زیادہ انہوں نے جو ہے ذکر کے فوائد لکھے ہیں. سب سے پہلے حدیث جو بیان ہے وہ یہ بتایا کیا تھی. سب سے پہلا یہ تھا، آپ اندازہ لگائیں 100 میں سے سب سے پہلا جو انہوں نے سلیکٹ کیا کیا تھا کہ اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. ان 100 فائدوں میں سے اسٹارٹ تو یہیں سے ہوتا ہے نا آدمی کا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے جنات اور شیاطین دفع ہو جاتے ہیں. چلے نہیں جاتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ دفع ہو جاتے ہیں. دوسری چیز فرمائی اسی حدیث کا لفظ ہے کہ پھر اور کیا ہوتا ہے؟ دفع ہو جاتے ہیں اور ان کی قوت کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہے. بتائیں کتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن کے ہمیں کلو دے دیا، ایک راز بتا دیا تاکہ یہ امت میری شرک میں نہ جائے، بری چیزوں میں نہ جائے، برے اعمال میں نہ جائے. اور اس کی مثال بھی دی اللہ کے نبی حدیث میں. ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں حدیث ہے، کہتے اس طرح اثر کرتا ہے یہ اللہ کا ذکر ان قوتوں کے خلاف. مثال دی کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں، اب وہ بھاگ رہا ہے بیچارہ، اور دشمن پیچھے کو چھوڑنا نہیں ہم نے، اور بھاگ رہا ہے کہ میں کس طرح بچوں، کیا کروں. بھاگتے بھاگتے اتفاق سے اس کو قلعہ نظر آ جاتا ہے. اور جب قلعہ نظر آتا ہے تو وہ بھاگتا بھاگتا ایک دم اس قلعے میں گھس جاتا ہے. وہ قلعہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دشمن باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بچ جاتا ہے. کیسی پیاری مثال دی ہے.
تو فرمایا یہی انسان کی مثال ہے کہ جنات، شیاطین، حاسد، جلن کرنے والے لوگ، برا سوچنے والے لوگوں کے، جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، آپس میں ہو جاتے ہیں. اتنا اتفاق آپس میں وہ شیطان دونوں دشمنی پیدا کرتا ہے، سگے بھائیوں میں پیدا کر دیتا ہے، سگے رشتے داروں میں پیدا کر دیتا ہے، اور دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے دشمن ہے سب سے بڑا. تو اب دشمن کو بچنے کی کوئی بھی چیز کاریگر نہیں ہے کہ بجد اس کے کہ جو اللہ کے نبی نے جو علاج بتایا ہے اس سے بہتر علاج کوئی ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. تو پھر فرمایا کہ اسی طرح انسان بھاگتا ہے کلم چلاتا ہے، تو جب انسان کے پیچھے شیاطین، حاسد، جلن کرنے والے، دشمن، جادوگر یہ بھاگتے ہیں. یہ ہیں میرے پیچھے بھی، آپ کے پیچھے، ہر ایک کے پیچھے. میں نے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے بزرگ دین کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کی ہے، مجھ پہ جادو کی. حالانکہ مجھے یاد آتا ہے ہمارا جو حدیث کی دنیا کے سب سے اونچی شخصیت تھی حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بہت بڑی شخصیت تھی. تو وہ خود کہتے تھے مجھ پہ جادو کی ہے. تو یہ اثرات رکھتے ہیں جو ایک قرآن کا ہے، اثرات ہیں ان کے. وہ پھر آدمی کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے، اس پر موجود ہوتے ہیں اثر. کتنی برداشت آپ کرتے ہیں موجود ہیں. تو فرمایا دشمن اس تو پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ کے، اور جیسے آدمی بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے دشمن بھاگ رہا تھا. اللہ کے نبی کتنا بتایا کہ وہ آدمی نے کیا کیا، اس کو قلعہ نظر آ گیا تو اس میں قلعہ میں گھس گیا تو دشمن نہیں کچھ بھی کر سکے، بال کے باہر رہ گئے. تو فرمایا اسی طرح جب یہ شیاطین، یہ چیزیں، یہ بتائیں حاسد، یہ سب تمہارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں برباد کریں گے. تو تمہارے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو تم بھی بچنے کے لیے کیا کرو، بھاگو. اور تمہیں بھی وہ قلعہ مل سکتا ہے جیسے اس آدمی کو قلعہ ملا، تمہیں مل سکتا ہے. وہ قلعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ. جس وقت انسان اللہ کے ذکر میں بیٹھ گیا، سبحان اللہ، ذکر میں بیٹھا نہیں، سبحان اللہ، چاروں طرف سے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، نزدیک نہیں آنے دیتے. تو پھر جتنا سے بڑا بڑا جادوگر ہو، بڑے سے بڑا حاسد ہو، بڑے سے بڑا دشمنی کرنے والا ہو، وہ کچھ بھی نہیں اس کا کر سکتا. اللہ نے ایسا قلعہ بنا دیا اپنے، اللہ نے اللہ کا ذکر. بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر دیں گے، لیکن وہ علاج نہیں کریں گے. یہ بھی شیاطین کا زور ہے کہ وہ اس طرف آنے ہی نہیں دیتے، اس میں رغبت پیدا ہونے نہیں دیتے، اس کے قدم اٹھانے ہی نہیں دیتے. بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ اتنا آسان ہوتا ہے اللہ کا ذکر حاصل کرنا ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ آج کے وقت میں جتنا آسان اللہ کا ذکر ہے اور جتنی تبلیغ کی جا رہی ہے اللہ کا ذکر کی، الحمدللہ کسی آدمی کو محروم نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ذکر سے. اور اس کی ضرورت کتنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا. ہر عورت، ہر مرد کو ضرورت ہے الحمدللہ ذکر کا. آپ جتنے زندگی کے تجربہ، ایک شخص تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سخت اس کا حالات خراب تھے، اس کو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بڑا سخت پریشان رہتا تھا. میں نے اس کو اللہ کا ذکر بتایا، میں نے کہا بھئی ذکر کرو، دیکھنا کیا ہوگا، رات کو تم سو بھی نہیں سکتے ہو، پریشان ہے. اپنے ساتھ ہی میں نے اس کو خانقاہ میں رکھ لیا، کمرے میں. بالکل میں آپ کو یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، یہ تو کوئی آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے، مجھے یاد آ گئی بات. تو لکھ کے کلمہ بھی دے دیا اس کو میں نے، تھوڑا سا لیٹ گیا. جب لیٹا دائیں کر پڑے تو اس نے مجھے بتائی بات کہ حضرت میں تو عجیب چیز دیکھی. کیا کہتے یہ کھڑکی جو تھی اس میں نے دیکھا اتنا بھیانک شخص تھا، کوئی جنی ہوگا نا، کہ وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے کھڑکی توڑ کر، اور ٹکرے مارا ہے کھڑکی پہ. الحمدللہ میں ذکر کر رہا تھا، وہ اندر آ ہی نہیں سکا. اور جس وقت آپ کا جو ذکر تھا میں نے کرنا شروع کیا تو وہ ایسا اڑتا ہوا گیا کہ جیسے جہاز نہیں جاتا اڑتا، اس کو اتنا بڑا گولا لگا اس کو، اللہ کا ذکر غائب ہو گیا. اتنی بڑی اس کو جیسا گولا پڑتا ہے نا آگ کا، اس طرح پڑا، بھاگ گیا، دور ہو گیا. تو یہ اس کو اور تقویت ہوگی اللہ کے ذکر سے، پابندی سے اللہ کے ذکر کو پڑھ لیا، صحت بھی صحیح ہونا شروع ہوگی اس کے الحمدللہ. تو یہ ہے کہ
ہمارے پاس علاج موجود ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ تم نے ایک فائدہ بتایا ہے، آپ ایک فائدہ بتایا، یہ بہت زبردست فائدہ. انسان کے کتنے حالات بدل جاتے ہیں. انسان کے جو ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے شخص سے پوچھیں اس کی زندگی کیسی ہے بیچاری. نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ سکون آتا ہے. جس کو نظر لگی ہو، جس پہ پریشانی آئی ہو، جس پہ حاسد ہوں، جس پہ جادو کیا گیا ہو، جس کے گھر میں پریشانی ہو، جس کے بچے نافرمان ہوں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن اللہ کے ذکر کی طرف نہیں جائیں گے. اور ذکر کی خاصیت یہ ہے الحمدللہ، ذکر کی خاصیت بھی عجیب خاصیت ہے کہ یہی نہیں. دیکھیں ایک آدمی کتنے گندا ہے جو کچھ بھی ہے، تو یہ نہیں کہ پہلے اس کو صحیح ہونا پڑے گا، پہلے ٹھیک ہونا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا. نہیں، سب سے سٹارٹ وہ اللہ کا ذکر کر دے. جیسے ذکر کرے گا پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، صفائی شروع ہو جاتی ہے اس کی. یہ بھی کوئی شرط نہیں الحمدللہ ذکر کی. سٹارٹ ہی کر دے بس اللہ کا نام لے کے. پتہ ہے جی میرے بچے نافرمان ہیں، میری فلاں، ان کو ذکر سکھا دے. صلی اللہ علیہ کے پاس بھیج کے ذکر کریں، حالت بدل جاتے ہیں. تو بھائی یہ بہت بڑی محرومی ہے ہماری اس دور کے اندر کہ اگر ہم اس حالت میں رہیں تو کچھ پتہ نہیں. کیونکہ سب سے بڑا داؤ ان کہتا ہے یہ ایمان کو لے جاتا ہے. شیطان ایمان کو لے کے جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ انسان کو موت کے وقت ایک چیز کا ہوتا ہے، یاد رکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑا کرنے والا حدیث کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے اس وقت جس وقت انسان مرتا ہے کہ وہ آخری وقت ہوتا ہے شیطان کا. اب وہ بیچارہ مر رہا ہوتا ہے تو وہ آخری داؤ مارتا ہے. اب یہ دیکھیں جب آخری داؤ کے دشمن مارتا ہے نا اس میں پوری قوت لگتی ہے، اس کی پوری قوت کے ساتھ وہ انسان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے شیطان آ کر، اور اس کی پوری قوت یہ ہوتی ہے کہ اب یہ جانے والا ہے تو اس کی زبان سے اور اس کے دل کے اندر میں کلمہ نکال دوں کسی طریقے سے. ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے؟ کس چیز پہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. تو کتنی بڑی حدیث آپ دیکھیں، ایک صحابی کو کہا کہ جس وقت اس دنیا سے جا رہے ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں ذکر ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا. جہاں ذکر اللہ ہوگا وہاں شیطان ہو ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو مثال دی تو بھاگ گیا تھا گولی کی طرح. جس جگہ پہ ذکر آ جائے الحمدللہ وہ ذکر چمکنے لگتی ہے نور کی طرح، وہاں شیاطین کا گزر ہی نہیں ہو سکتا کسی حالت کے اندر. ان کا بسیرا وہیں ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. اور یہ ذکر جو ہے یہ تو ایسی ہے نا شیطان کا بھی، آپ نے ذکر بند کیا نہیں اور شیطان آتا ہے، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. میں جیسے آپ کو پہلے بھی سنایا، وہ کتنے بڑے شیخ نقشبندی شیخ ہیں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ چلا. تو مراقب تھے کہ دفعہ ذکر میں، اور کس مقام کے بزرگ تھے آپ مجھے بتائیں. ان کو تو کیا منقبت بیان کرے آدمی، ان کی واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہم تم ہیں کیا پھر بیٹھے تھے، مراقب تھے. تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ شیطان جو ہے وہ کس طرح دل کے اندر آ جاتا ہے انسان کے، کس طرح کام کرتا ہوگا، یہ کیا چیز ہے. تو اللہ نے دل میں اشارہ ڈال دیا کہ تو ذکر چھوڑ کے دیکھ، ایک سیکنڈ کے لیے ذکر کو بند کر دے. انہوں نے ایک سیکنڈ کے ذکر بند کیا تو ایک دم کیا دیکھا کہ ایک پرندہ جس طرح مچھر نہیں ہوتا، مچھر اس کی طرح آیا اور دل پہ بیٹھ گیا. اور دل پہ بیٹھنے کے بعد اس نے انجیکشن مارا دل کے اندر. جیسے انجیکشن کیا پورے جسم کے اندر وسوسے پھیل گئے. کتنی کیفیت بدل گئی میری. حضرت مجسم فرماتے ہیں کہ کیفیت بدل گئی اس کے انجیکشن ڈالتے ہی میری کیفیت بدل گئی. ایمان کیا حالت بدل جاتی ہے آدمی کی. تو فوراً جو حالت تھی میں ایک دم اللہ کا ذکر شروع کیا، ایک دم وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جتنا بھی انسان ایک سیکنڈ بھی اگر غافل ہوگا اللہ کے ذکر سے تو ایک دم شیطان کا وار انسان پہ چل جاتا ہے. اب مجھے بتائیں انسان کا موت کا وقت جب ہوگا اور جو ذکر ہی نہیں کرتا ہوگا، جس نے ذکر سیکھا ہی نہیں ہوگا، کسی کی توجہ نہیں کی ہوگی، اللہ ہی معاف کرے بس کیا حال ہوگا ہمیں تو کچھ پتا نہیں. کتنے بڑے حالات انسان کے ہوں گے. تو دوستو یہ اللہ کا ذکر جو ہے قلبی ذکر، اس کی بات کر رہا ہوں میں، قلبی ذکر کی بات کر رہا ہوں. کام یہی آتا ہے، زبانی ذکر کی بات نہیں کر رہا، قلبی ذکر کی بات کرو. اصل تیاری دل کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے. دل کا ذکر انسان جب کرتا ہے
دل کا ذکر کرے گا حاسدوں سے بچے گا، دشمنوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا، جو بد نظر لوگ ہوتے ہیں ان سے بچے گا، ہزاروں سکون آ جائے گا اس کا الحمدللہ زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور چاہیے کہ ذاکر رہے ہر وقت، جب دیکھ طبیعت مزمل ہو سمجھ جائے کہ میں اس اللہ سے ذکر میں قلب کی طرف دھیان نہیں کر رہا ہوں. ہمیں یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ وہاں دل چل رہا، نہیں اس کا نام ذکر نہیں ہوتا. توجہ اللہ انسان کے بس ہر وقت دل پہ دھیان ہو آدمی کا، جیسے میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، دل اللہ کو یاد کر رہا ہے الحمدللہ. پھر قلب جو ہے خود بخود اپنا ورک کرتا ہے، اللہ 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 اللہ. نزدیک نہیں کوئی چیز آ سکتی انسان اس طرح سوتا رہے. رات کا وقت بہت خطرناک ہوتا ہے انسان کے لیے، جس میں سب کام چلتے ہیں اس میں. تو انشاءاللہ اللہ کا ذکر سیکھیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دیں. اپنے ساتھیوں جہاں یہ حالات دیکھا کریں، پریشانی لوگوں کو دیکھیں، کسی قسم کی پریشانی ہو اس کو کہیں سب سے پہلے اللہ کا ذکر سیکھو بھائی. مانے گا نہیں کیونکہ شیطان اس کو یقین نہیں آنے دے گا. یا اللہ کے ذکر میں کیا رکھا ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، کہتا نہیں واہ چیز کام بنے گی. اس قلعے کے اندر چلا جاؤ اللہ کا ذکر کی، اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ جنہوں نے ذکر نہیں سیکھا ہوا بہت جلدی ذکر سیکھ لینا چاہیے، ورنہ اپنی بربادی کر رہے آدمی. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا ذکر سیکھ لیا وہ ذکر سے غافل نہ رہیں، اس کو سنجیدگی کے ساتھ صبح شام اور چستہ شیخ نے بتایا ہے آپ کے اس کو معمول کو جاری رکھیں اور باقاعدگی سے مراقب رہا کریں ذکر میں اللہ کے. جب آئیں الحمدللہ اپنے اعمال سے فارغ ہوں، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوں، تسبیحات سے فارغ ہوں، جب دیکھیں فارغ ہو گیا ہوں تو فوراً بیٹھ نہ جائیں بلکہ کیا کریں دل کی طرف اللہ کا ذکر شروع کر دیں. اللہ 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 پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.